إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نہایت ہی قابل قدر مشائخ کرام، معزز حاضرین مجلس، بزرگان دین و ملت، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، آج کے اس اجلاس میں جس موضوع پر آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے منہج سلف کی اہمیت اور ضرورت۔ محترم حاضرین، ہماری یہ مجلس اہل حدیثوں کی مجلس ہے، سلفیوں کی مجلس ہے۔ ہم اپنی نسبت سلف صالحین کی طرف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں۔ ہم منہج سلف کے متبعین ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم منہج سلف پر چلنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ منہج سلف کی اہمیت کیا ہے، ضرورت کیا ہے، اور حقیقت میں منہج سلف کو سمجھنے میں کیا حقیقت میں ہم نے وہ محنت کی ہے جو ہونی چاہیے تھی، اس کے تعلق سے اپنا محاسبہ کرنا اور اپنا جائزہ لینا، یہ اس وقت کی بہت اہم ترین ضرورت ہے۔ منہج سلف کی ترویج و اشاعت اور اس کے تعارف کے لیے حقیقت میں مدارس کے اندر ہو، چاہے اس طرح عوامی مجلسوں میں ہو، جلسوں میں اور کانفرنسوں میں ہو، وہ محنت صرف نہیں کی گئی ہے جو اس کا حق تھا۔ آپ مدارس کے نصاب کو دیکھ لیں، ایک طالب علم مدرسے کے اندر داخل ہو کر فارغ ہو جاتا ہے، 8 سال 10 سال کی مدت وہاں پہ لگاتا ہے، لیکن شاذ و نادر ہی کوئی ان کو خاص کتاب پڑھائی جاتی ہو جو منہج سلف سے تعلق رکھنے والی ہے۔ سلف صالحین کے منہج کو بیان کرنے کے لیے اہل بدعت سے کن مسئلوں میں ان کے ساتھ نزاع رہا ہے، جدال اور جھگڑا رہا ہے، ان کے شبہات کو دور کرنے کے لیے جو کتابیں تصنیف کی تھی، افسوس کی بات یہ ہے کہ طلبہ تو چھوڑ دیں، بہت سارے اساتذہ بھی ان کتابوں کے نام سے واقف نہیں ہوتے، چاہے جائے کہ ان کو پڑھے ہوئے ہوں یا آپ طلبہ کے پڑھائے ہوئے ہوں۔ سلف صالحین کی ترویج و اشاعت میں، منہج سلف کی ترویج و اشاعت میں جو کتابیں ہمارے سلف صالحین نے لکھی ہیں، چاہے وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی السنہ ہو، امام بخاری رحمہ اللہ کی خلق و افعال العباد ہو، امام طبری رحمہ اللہ کی صریح السنہ ہو، امام لالکائی رحمہ اللہ کی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ ہو، ابن بطہ العکبری رحمہ اللہ کی کتاب الابانہ ہو یا دوسری کتابیں ہوں۔ আসসালামু আলাইকুম। এটা কি ঈমানের দাবি? বুঝতে পারছেন না বলে হট্টগোল করতে হবে? যদি বুঝতে না পারেন তো সারাংশ আমি বলে দেবো।
এই ধৈর্য সহকারে শুনুন, এত গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে আর শুরু করে দিয়েছে। এটা ইমানের দাবি নয়। একটু বসুন ইনশাআল্লাহ, তারপর তো আমাদের আইনুল হক সাহেব আছেন প্রধান বক্তা। इंशाअल्लाह सियाक व सबाक से आप बातें समझ जाएंगे, लेकिन गौर से सुने। जब दूसरी बातें आप उर्दू और हिंदी में समझ लेते हैं तो दीनी बातें भी समझना इंशाअल्लाह मुश्किल नहीं होगा। और इंशाअल्लाह अगर नीयत खालिस रहे और आपने कोशिश की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आसान कर देगा बिइज़्निल्लाह ताला। वैसे भी दीनी मजलिसों में बैठना एक मुस्तकिल इबादत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदों का तज़किरा करते हैं फरिश्तों के सामने जो दीनी मजलिसों में बैठे रहते हैं। तो आपका यहाँ बैठना एक इबादत है, ये दीनी मजलिस है, इल्मी मजलिस है, इसलिए इसके वक़ार को बहाल रखें। इमाम मालिक रहमहुल्लाह के ताल्लुक़ से आता है कि जब हदीस रसूल को पढ़ाने के लिए निकलते तो उसके लिए खुसूसी एहतमाम के साथ सजते संवरते, इत्र इस्तेमाल करते, बेहतरीन कपड़ा इस्तेमाल करते और फिर तलबे इल्म के सामने हाजिर होते। किसी ने कहा कि बहुत सारे मेहमान आपके पास आते हैं दूर दराज के इलाकों से, उनके लिए आप इस तरह नहीं सजते हैं जिस तरह इन फकीर तलबा के सामने पढ़ाने के लिए आप बन संवर कर निकलते हैं और उनको जाके पढ़ाते हैं। तो इमाम मालिक रहमहुल्लाह कहा करते थे, उबज्जिलु हदीस रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की ताज़ीम करना चाहता हूँ, क्योंकि उस मजलिस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मैं दिरासा करूंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा, तलबे इल्म को उसकी शरह करूंगा। तो मेरे भाइयों, जिस मजलिस में काल अल्लाह और काल रसूल की बात हो, मनहज सलफ की बात हो, तो उसकी ताज़ीम करना ये ईमान का एक हिस्सा है। इसलिए आप लोग बैठे और इन बातों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि इनका ताल्लुक आपकी ज़ात के साथ है, किसी दूसरे के साथ नहीं है। ये अपने नफ्स के इहतिसाब का और जायजा लेने का वक्त है कि हम सलफी होने का दावा करते हैं, लेकिन हकीकत में मनहज सलफ से हम कितने वाकिफ हैं। मैं कह रहा था कि मदरसों के निसाब के अंदर ये किताबें ना दाखिल है, ना मुआसिरीन की जो किताबें मनहज सलफ पर लिखी गई हैं। बहुत सारे उलमा ने इस तरह की किताबें तसनीफ की हैं और हमारे बहुत ही मारूफ शेख डॉक्टर अजमल मंजूर मदनी हफिज़हुल्लाह ने इन किताबों के अक्सर किताबों का इनमें से उर्दू में तर्जुमा भी कर दिया है जो मनहज सलफ से ताल्लुक़ रखने वाली है। और इन किताबों की तादाद जिनका शेख ने तर्जुमा किया है, एक दो नहीं 100 से ज़्यादा है। और अल्लाह के फजल करम से ये किताबें PDF में भी फ्री में दस्तयाब हैं, लेकिन शादो नादिर ही शायद कोई होगा जिन्होंने इन किताबों को पढ़ने की कोशिश की हो। ये मनहज सलफ से हमारी मोहब्बत की अलामत है कि हम कितनी कोशिश करते हैं मनहज सलफ को सीखने की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में ही पेशीन गोई कर दी थी कि मेरी इस उम्मत के अंदर इख्तिलाफात होंगे, फिरके जन्म लेंगे। जिस तरह आज सहाबा इकराम एक जमात की शक्ल में एक मनहज पर, एक दीन पर कायम है, क़यामत तक इसी तरह एक मनहज और एक दीन पर कायम हो, ऐसा नहीं होगा। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पेशीन गोई कर दी थी, खबर दे दी थी कि यहूद 71 फिरकों में, नसारा 72 फिरकों में और मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम हो जाएगी। उनमें से हर एक फिरका जहन्नमी है सिवाय एक फिरके के। साहबा इकराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल वो कौन सा फिरका है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? हुम मा काना अलैहि अना अल-यौम व अस्हाबी, आज मैं और मेरे सहाबा जिस अकीदे व मनहज पर, जिस दीन पर कायम है, वही जमात नजात पाने वाली जमात होगी। अगर हम दावा करते हैं कि हम नजात पाने वाली जमात में से हैं, तो अपने नफ्स का मुहासबा करने की और अपना जायजा लेने की जरूरत है कि सहाबा इकराम का जो मनहज था, जो दीन सहाबा इकराम ने अल्लाह के रसूल से हासिल किया था और अपने बाद आने वाली उम्मत को, अपने बाद आने वाली नस्ल को पहुंचाया था, क्या हकीकत में उस मनहज को हम जानते भी हैं? अमल करना और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना ही तो बात की बात है। क्या हमें इल्म भी है? क्योंकि इल्म ये पहला मर्तबा है, पहला स्टेप है किसी चीज पर अमल करने के लिए। बगैर इल्म के दुनिया का कोई काम करना मुमकिन नहीं है। छोटा से छोटा काम भी बगैर इल्म के करना मुमकिन नहीं है। तो क्या दीन पर अमल करना बगैर इल्म के मुमकिन होगा? इसलिए मैं गुजारिश करूंगा मदारिस के जिम्मेदारान से कि मनहज सलफ के मुताल्लिक जो किताबें तसनीफ की गई हैं, उन किताबों को तलबा इल्म को पढ़ाया करें। अगर क्लास के अंदर निसाब में दाखिल करना मुमकिन ना हो तो खारिजी दुरूस के अंदर पढ़ाया करें, ताकि तलबा को पता तो चले कि मनहज सलफ क्या है।
افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اہل حدیث جماعت میں سے بعض اہل علم لفظ منہج کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ منہج نہیں، ایک چیز ہم سن رہے ہیں، یہ کہاں سے آ گیا؟ کتاب و سنت کیا کافی نہیں تھا؟ یہ سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اس کا چرچا نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی نئی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک عقیدے پر، ایک دین پر، ایک منہج پر چھوڑا تھا۔ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا بعدی الا ھالک۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میں تمہیں ایک واضح منہج پر، ایک واضح شاہراہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو بھی اس راستے سے ہٹے گا وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ تو اس منہج پر چلنا یہ نجات کا ضامن ہے، اور جو بھی اس منہج سے تھوڑا سا ہٹا اس کا انجام کیا ہے؟ اس کا انجام بھیانک ہے، ہلاک ہونے والا ہے، وہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ اس لیے نجات اگر ہم پانا چاہتے ہیں، رب کی جنت پانا چاہتے ہیں، تو اس دین پر چلنے کی ضرورت ہے جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دے کر گئے تھے۔ صحابہ اکرام نے جسے اپنے بعد آنے والوں کے لیے منتقل کیا، جسے ائمہ اکرام نے اپنے اسلاف سے سیکھا اور کتابوں کے اندر مدون کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ یہ منہج جو تم کو میں دے کر جا رہا ہوں، اس کے اندر کچھ ہی وقت گزرنے کے بعد آئندہ مستقبل میں اختلافات رونما ہوں گے، فتنے جنم لیں گے، اور بہت سارے ایسے لوگ اس امت کے اندر جنم لیں گے جو اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے لیکن اس دین کو، اس منہج کو فالو کرنے والے نہیں ہوں گے۔ نئے نئے فتنے اور نئی نئی بدعتیں اس دین کے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ ابھی صحابہ اکرام کا زمانہ گزر رہا تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی خوارج کا فتنہ اٹھا، اور انہوں نے گناہ کبیرہ کی بنا پر لوگوں کی تکفیر کرنا شروع کی، یہاں تک کہ صحابہ اکرام کو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تحکیم کے قصے کے، تحکیم کے واقعے کے کیا تھے؟ فیصل تھے، جن کو جج بنایا گیا تھا، ان تمام کی تکفیر کی، اور جنہوں نے بھی اس فیصلے پر رضامندی ظاہر کی صحابہ اکرام میں سے، سب کی تکفیر کی، اور تکفیر کے نتیجے میں انہوں نے کیا کہ ان کے خلاف تلوار نکالی اور ان کے خلاف جنگ تک کی، یہاں تک کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اب دیکھیں کتنا بڑا فتنہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اکرام کو دین سمجھ کر وہ قتل کر رہے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو قتل کر کے ہمیں رب کی جنت ملے گی۔ اللہ اکبر! یہ ہے فتنہ، کسی کے ذہن کے اندر داخل ہو جائے تو وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے لیکن سوچ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں بہت بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے شرح الاصفہانیہ کے اندر، اسی طرح مجموع الفتاوی کے اندر، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ اور نہایہ کے اندر لکھا ہے کہ یہ امت کے اندر سب سے پہلا فتنہ تھا جو رونما ہوا تھا، یعنی مسلمانوں کی تکفیر کرنا، مسلمانوں کو کافر کہنا، کس بنا پر؟ گناہ کبیرہ کی بنا پر۔ اسی وجہ سے آپ صحیح بخاری اٹھائیں اور صحیح مسلم اٹھائیں، پہلی کتاب آپ کو صحیحین کے اندر جو ملے گی، صحیح بخاری کے اندر گرچہ پہلی کتاب و بدیع الوحی ہے لیکن بہت ہی مختصر ہے، اصل کتاب جو مفصل ہے وہ کیا ہے؟ کتاب الایمان ہے، صحیح بخاری میں بھی صحیح مسلم میں بھی۔ امام مسلم اور امام بخاری رحمہم اللہ نے دونوں نے کتاب الایمان کیوں قائم کی اور کس عقیدے پر رد کیا؟ وہ یہی باطل عقیدہ تھا کہ جو گناہ کبیرہ کی بنا پر اپنے مسلمان بھائیوں کو کافر کہا کرتے تھے اور ان کے خلاف تلوار نکالتے تھے۔ یہ افکار، یہ عقیدے اور یہ مناہج اسی زمانے میں ختم نہیں ہو گئے، آج بھی آپ ایسے لوگوں کو سنیں گے جو گناہ کبیرہ کی بنا پر مسلمانوں کو جہنم، ہمیشہ جہنم کے فتوے داغتے رہیں گے کہ فلاں انہوں نے گناہ کا کام کیا ہے، اور اس تعلق سے حدیث کے اندر یہ وعید ہے کہ یہ کام کرے تو جہنمی، یہ کام کرے تو جہنمی، یہ کام کرے تو فلاں شخص جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ اور ایسے لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم صرف ترجمہ کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی حدیثوں کا، ہماری اپنی بات نہیں، ہم تو مترجم بس ہیں، ہم تو بس کیا ہے؟ انوبادک ہیں، اللہ کے رسول کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، یہی فتنہ خوارج نے لے کر اٹھا تھا کہ گناہ کبیرہ کی بنا پر اپنے مسلمان بھائیوں کی تکفیر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ صرف خارج ہی نہیں کہتے تھے بلکہ ان کا خون حلال ہے، اس طرح کے فتوے دیتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ اکرام تک کو انہوں نے قتل کرنا نہیں چھوڑا۔ اسی کے بالمقابل ایک دوسرا گروہ، ایک دوسرا فتنہ پیدا ہوا تھا جو
یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ چاہے آپ کتنا بھی گناہ کر لیں، گناہ کے دلدل کے اندر ڈوب جائیں، اگر لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہے ہیں تو اس گناہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ یہ مرجیہ کا فرقہ تھا، اور دونوں دلیل کے طور پر اللہ کے رسول کی حدیثیں ہی پیش کرتے تھے، قرآن کی آیتیں ہی پیش کرتے تھے۔ لیکن بگاڑ کہاں سے آیا؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا منہج سلف کی ضرورت کیا؟ منہج سلف کی ضرورت اس لیے ہے، اس کی بنیادی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہج سلف کی اتباع کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اس لیے منہج سلف کی اتباع کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اتباع کرنے والا ہوتا ہے، تعمیل کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کی دلیلیں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ابھی پیش کروں گا تھوڑی دیر بعد۔ دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے تاکہ ہمارا حشر بھی وہی نہ ہو جو ان گمراہ فرقوں کا ہوا، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے وعید سنائی تھی، کلھا فی النار الا واحدہ، کہ تمام کے تمام جہنمی ہیں سوائے ایک فرقے کے۔ جیسے یہ فرقہ پیدا ہوا جو گناہ کبیرہ کی بنا پر اپنے مسلمان بھائیوں کی تکفیر کرتے تھے، انہی کے بالمقابل ایک دوسرا فرقہ مرجیہ کا پیدا ہوا جو کیا کہتے تھے کہ گناہ آپ کرتے جائیں، آپ نے لا الہ کا اقرار کر لیا ہے نا، لا یضر مع الایمان ذنب، ایمان لانے کے بعد گناہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا ایمان اسی طرح ہے، اس کے اندر کمی زیادتی نہیں ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح کی شروعات کتاب الایمان کی کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ الایمان یزید و ینقص، کہ ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے۔ امام بخاری خود اپنے بارے میں آتے ہیں کہ میں نے 1080 اساتذہ سے اس علم کو حاصل کیا ہے، 1080 اساتذہ اس علم کو حاصل کیا ہے، ان میں سے تمام اس عقیدے و منہج سے ایمان قول و یزید و ینقص، ایمان اور عمل کا نام ہے اور اس میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ وہ کسی ساتھی سے علم نہیں لیتے تھے، کسی ایسے شخص سے نہیں لیتے تھے جو خود علم کسی استاد سے نہ کیا، کتاب کے مطابق وہ بھی عربی کتابیں ہمارے، اور پھر وہ جا کے لوگوں کو تعلیم کرتے، اس طرح کے لوگوں سے علم نہیں تھے۔ امام بخاری کہتے ہیں میں نے 1000 علم حاصل کیا، نہیں تھا کہ ایمان میں کمی آتی ہے۔ یہ اس کے بالمقابل جو عقیدہ وہ سب بدعتی تھے، یا تو گناہ کبیرہ کی بنا پر تکفیر کرنے تھے، اپنے مسلمان بھائیوں کو کہنے والے تھے، یہ عقیدہ لوگوں کے اندر رائج کر رہے تھے، گناہ کرتے جائیں، آپ نے لا الہ کا اقرار کر لیا ہے، اس کے بعد کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ لوگ بھی قرآن و حدیث سے ہی دلیل دیتے تھے، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ افکار جو وہ پیش کرتے تھے تو صرف اپنی طرف سے پیش کرتے تھے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، غور سے سنیں کہ کس طرح قرآن اور حدیث کی دلیلوں سے اگر منہج سلف کی اتباع نہ کیا جائے تو انسان گمراہ ہو سکتا ہے، اور کس طرح لوگ گمراہ کرتے بھی ہیں۔ مثال کے طور پر زنا کرنا، شراب پینا، چوری کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ خوارج کا فرقہ جو گناہ کبیرہ کی بنا پر مسلمان بھائیوں کو کافر کہتے ہیں، وہ اللہ کی حدیث کرتے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا لا یزنی یزنی وہو مؤمن ولا یسرق حین یسرق وہو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن۔ زنا والا کرتے وقت مؤمن نہیں ہوتا، چوری کرتے وقت مؤمن نہیں ہوتا، ایک شراب پینے وقت مؤمن نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ یہ عمل کرنے والے، زنا کرنے والے، چوری کرنے والے، شراب پینے والے مومن ہیں۔ اللہ نے مان کے چلا گناہ کبیرہ کا ختم ہوتا ہے، وہ ایمان جو دلیل اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی رسول کا کے بالمقابل ایک دوسرا جو کہتے ہیں گناہ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنے موقف کے لیے حدیث سے ہی صحیحین کی حدیث سے ہی دلیل پیش ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خبری دیتے ہوئے کہا جس نے صدقے دل سے لا الہ الا اللہ کر لیا وہ کیا ہے؟ وہ شخص جنتی ہے۔ ابو غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر وہ چوری کرے تب بھی وَإِن سَرِقْ، اللہ کے رسول نے کہا اگر زنا چوری کرے تب بھی وہ جنتی ہے۔
کے اللہ کے ایک حدیث میں کیا ہے کہ وہ ایمان سے خارج، اور حدیث میں زنا چوری کرے جنتی. 3 مرتبہ غفاری نے کیا کہ اللہ کے رسول زنا کرے چوری کرے جنتی، اللہ نے تینوں مرتبہ کہا گرچہ زنا کرے گرچہ چوری کرے وہ جنتی. تیسری مرتبہ کہا وہ معروف ابی ذر، اے ابو ذر گرچہ تمہیں بہت ناگوار گزرے پھر بھی جنتی. ابو ذر غفاری وہاں سے نکل رہے اس جملے کو بار بار دہرا رہے تھے، وہ ان رغم عرف ابی، کہ ابو ذر تم پر ناگوار گزرے پھر بھی وہ جنت میں جائے گا. دیکھیں 2 الگ الگ فرقے ہیں، گمراہ فرقے، اور دونوں اپنی موقف کے لیے حدیث رسول سے ہی وہ بھی صحیح کی حدیث سے دلیل پیش کرتے ہیں. کیا حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دین دیا تھا؟ اگر خوارج کی بات مانے تو زنا کرنے سے آپ اسلام سے خارج، مرجیہ کی بات مانے تو وہ بھی حدیث رسول سے دلیل پیش کر رہے ہیں کہ زنا کرنے سے کیا ہوگا، کچھ فرق نہیں پڑتا، جنت میں جائے گا وہ. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح متضاد باتیں نہیں کرتے، ہماری شریعت اس طرح متضاد چیز پیش نہیں کرتی. اس لیے ضرورت ہے کہ صحابہ اکرام نے ان احادیث سے کیا سمجھا تھا. جب تک فہم سلف ہمارے پاس نہ ہو ہمارا بھی حشر وہی ہوگا جو ان گمراہ فرقوں کا ہوا. جس طرح انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کو کافر کہنا شروع کیا تھا، اسی طرح ہمارے درمیان بھی اسی طرح کے افکار پیدا ہوں گے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کو گناہ کبیرہ کی بنا پر اس طرح جہنم کی وعید ہم سناتے رہیں گے، اور یہی کہتے رہیں گے کہ ہم صرف مترجم ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث پیش کر رہے ہیں. خوارج بھی یہی کہتے تھے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، اللہ کے رسول نے خود کہا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ جہنم میں جانے والا ہے. اگر اپنے مسلمان بھائی کا قتل کر دے تو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کیا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والا. تو کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا، اس کا مطلب کہ گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ہم اپنی بات نہیں کہتے، اللہ رب العالمین کے کلام کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. میرے بھائیوں صرف ترجمہ کافی نہیں ہے، اس آیت کا اس حدیث کا صحیح مفہوم کیا ہے، سلف صالحین نے اس سے کیا سمجھا ہے، یہ بہت ضروری ہے دیکھنا کہ سلف صالحین کا فہم کیا تھا ان نصوص کے متعلق. جو منہج ہم اختیار کر رہے ہیں، جس طریقے پر چل رہے ہیں، کیا حقیقت میں سلف صالحین کا یہی طریقہ تھا؟ کیا وہ اسی طرح لوگوں کو دین اسلام سے نکالتے تھے؟ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی کچھ بھی کرتا جائے وہ اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا. کوئی یہ بھی نہ سمجھے بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینے سے قیامت تک کے لیے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا بن جائے اور موحد اور مسلمان بن جائے، ایسی بات بھی نہیں ہے. اگر اس کلمے کا اقرار اس نے کیا، اس کے بعد ایسے اعمال کیے جن سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہی ہوگا، لیکن اس کے اصول و ضابطے ہیں. منہج سلف کے مطابق اس کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا کہ حقیقت میں وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے یا نہیں ہے. صرف کفریہ عمل کرنے کی وجہ سے، کفریہ عقیدہ رکھنے کی وجہ سے کوئی دائرہ اسلام سے خارج ہو، ایسی بات نہیں ہے. بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. علماء اکرام نے بیان کیا ان مسائل کو کہ جن اعمال کی وجہ سے ایک انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ کسی کو آپ نے دیکھ لیا کہ فلاں عمل کر رہا ہے جس کا تعلق کفر کے ساتھ ہے یا شرک کے ساتھ ہے، اور اس پر آپ کفر کے فتوے لگانے لگے، یہ سلف صالحین کا منہج نہیں تھا. یہ ایک کتاب میں نے ترتیب دی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کے شروط و ضوابط کے تعلق سے اور نواقض کے تعلق سے کہ کن چیزوں کی وجہ سے ایک انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. بہت مختصر کتاب ہے، متن ہے یہ، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ طلبہ اس کو کر لیں تاکہ ان کے پاس یہ اصول و ضوابط ذہن کے اندر ہمیشہ یاد رہے کہ کن چیزوں کی وجہ سے اسلام سے انسان خارج ہو سکتا ہے اور اس کے اصول و ضوابط کیا ہے. مدرسین مشائخ پڑھائیں گے طلبہ کو شرح کے ساتھ، تو ان کے اندر یہ بنیادی مسائل راسخ ہو جائیں گے باذن اللہ تعالی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا یہ بھی منہج نہیں کہ کچھ بھی کرتا جائے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک ہی کر رہا ہوں، نماز کا مسئلہ آپ لے لیں. عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور یہ کبار تابعین میں سے ہیں، کہ نماز کے علاوہ کوئی عمل ہم نے نہیں دیکھا جس کے بارے میں صحابہ اکرام کہتے تھے کہ اس کا ترک کرنا کفر ہے. نماز کے بارے میں صحابہ اکرام ایک واحد مسئلہ تھا اعمال میں سے جس کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے تھے.
ایسے لوگوں کو کافر کہتے تھے۔ تارک صلاۃ کے بارے میں سلف صالحین کا اکثر و بیشتر آپ یہی موقف پائیں گے کہ وہ ان کو کافر سمجھتے ہیں، بلکہ علماء نے کہا ہے کہ عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ کے قول صحابہ کیا اجماع نقل کرنا ہے کہ تارک صلاۃ کافر ہے۔ ٹھیک ہے کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، تارک صلاۃ ہے تو وہ کافر ہے، یہاں تک مسئلہ ہوا۔ اب اس کی تطبیق دینا معین شخص پر، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ سلف صالحین کا منہج آپ اٹھائیں، آپ پائیں گے کہ ایک ہے عام حکم بیان کرنا، جیسے کہ اس کتاب کے اندر تقریباً 10 نواقض کا بیان کیا گیا ہے جس سے ایک انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں 2 سطر کے اندر سلف صالحین کا منہج ہم نے ذکر کیا ہے، یہ 2 سطر میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ والحکم بالتکفیر علی من اتی بشیء منها حکم عام لا يجوز تنزیلہ علی معین الا عند توفر الشروط وانتفاء الموانع وقیام الحجۃ علیہ۔ یہ 1.5 سطر کی عبارت ہے جس میں اسی قاعدے کو بیان کیا ہے کہ کسی معین شخص پر تکفیر کا حکم لگانا اور اس کے ساتھ کافروں جیسا برتاؤ کرنا، اس کے لیے شروط اور ضوابط ہیں۔ پہلے حجت قائم کرنا ضروری ہے، اس کے بعد معین شخص پر آپ کفر کا فتویٰ لگا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کسی کو آپ نے دیکھا کہ وہ کوئی کفری عمل کر رہا ہے، یہاں تک کہ اگر شرک بھی کر رہا ہے، یہاں تک کہ کلام اللہ کو مخلوق کہہ رہا ہے جو کہ کفری عقیدہ ہے، قرآن کریم کو مخلوق کہنے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور یہ کیا عقیدہ ہے؟ کفری عقیدہ ہے۔ تو صرف یہ عقیدہ آپ نے کفری عقیدہ اس شخص کے پاس پایا یا کفری عمل پایا، اس لیے معین طور پر اس شخص کو آپ کافر کہیں اور اس کے ساتھ کفار جیسا تعامل کریں، برتاؤ کریں۔ کفار جیسا تعامل کرنے کا معنی کیا ہے؟ مثلا اس کی وفات ہوئی تو اس کی میراث تقسیم نہیں ہوگی اولاد کے درمیان، اس کا ذبیحہ کھانا حلال نہیں، اس کے جنازے میں شرکت نہیں ہوگی، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ بہت سارے مسائل ہیں جو کفار کے ساتھ اسلام نے مشروع قرار دیا ہے کہ کفار کے ساتھ ان مسائل کے اندر تعامل کیا جائے گا۔ نکاح کرنا جائز نہیں کسی کافر کے، کسی کافر کو نہ اپنی بیٹی دینا جائز ہے اور نہ کسی کافر عورت سے نکاح کرنا جائز ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں کہ کسی کافر سے کیسے تعامل کرنا ہے۔ تو کسی معین شخص پر جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا ہو، اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہو، اس شخص پر معین طور پر کہ زید کافر ہے، بکر کافر ہے، خالد کافر، اس طرح معین طور پر کفر کا فتویٰ لگانا، تو اس کے لیے شروط اور ضوابط ہیں۔ بنی اسرائیل کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بہت مشہور واقعہ ہے۔ وفات کے وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا تھا؟ زندگی بھر گناہ کرتے رہے، وفات کے وقت اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں نے زندگی بھر کوئی نیکی نہیں کی ہے، اللہ اگر مجھے پکڑے تو مجھے جیسی سزا دے گا شاید کہ کسی دوسرے کو دے، اس لیے تم لوگ کیا کرنا۔ اپنے بیٹوں سے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جلانا، راکھ بنانا میرے جسم کو، اور آدھا ہوا میں آدھا پانی میں بہا دینا۔ بیٹوں نے اسی طرح کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے آگ کو، ہوا کو حکم دیا اور بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ کیا کہا؟ من خشیتک یا رب، تیرے ڈر سے اللہ میں نے یہ کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اسے کہاں داخل کیا؟ جنت میں یا جہنم میں؟ اللہ رب العالمین نے اسے جنت میں داخل کیا۔ اپنی زندگی میں اس نے کوئی نیکی نہیں کی تھی، آخری زندگی میں کیا کوئی نیکی کر کے مرا تھا یا گناہ کر کے مرا تھا؟ آخری زندگی میں جو اس نے کام کیا تھا یہ ایک کفریہ کام تھا، ایک کفریہ عقیدہ اس نے اپنے بچوں کے سامنے پیش کیا اور کفریہ عقیدے پر اس کی وفات ہوئی۔ لیکن وہ جنت میں کیوں داخل ہوا؟ کیونکہ جب اس کفریہ عقیدے کا اظہار کر رہا تھا اسے پتا نہیں تھا کہ وہ کفریہ عقیدہ ہے، اللہ کے ڈر سے ایسا کر رہا تھا، وہ اللہ کے ڈر سے ایسا کر رہا تھا۔ کیا کہا اس نے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے پکڑے گا تو یہ سزا دے گا، اس طرح کروں تو اللہ کے پکڑ سے میں دور ہو سکتا ہوں۔ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین کی قدرت سے انسان کسی طرح بچ سکتا ہے، اللہ کی پکڑ سے دور ہو سکتا ہے، یہ کفری عقیدہ ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر سکتا، اگر میں یہ کر لوں تو اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پکڑ پائے گا، یہ کفری عقیدہ ہے۔ اللہ کی قدرت پر شک کرنا ہے، بلکہ اللہ کی قدرت کا انکار ہے، یہ شک بھی نہیں، انکار ہے۔ اور اللہ کی قدرت پر کوئی شک کرے یا انکار کرے تو کافر ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود چونکہ اس کے پاس علم نہیں تھا، وہ جاہل تھا، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے جنت میں داخل کیا، جہنم میں داخل نہیں کیا۔
اس حدیث پر سلف صالحین نے اس حدیث سے جو قواعد استعمال کیے ہیں عقیدہ و منہج کے، آپ پڑھے دنگ رہ جائیں گے۔ ان میں سے ایک اہم قاعدہ تکفیر کے باب میں یہ نکلتا ہے کہ کسی معین شخص کو کافر کہنا الگ ہے۔ اگر ہمیں پوچھا جائے کہ اگر کوئی اللہ رب العالمین کی قدرت کا انکار کر رہا ہو تو اس کا کیا حکم ہے، ہم کیا کہیں گے کہ وہ کافر ہے۔ اللہ رب العالمین کی قدرت کا کوئی انکار کرے تو اس کا حکم کیا ہے، کافر ہے۔ لیکن زید نے اللہ رب العالمین کی قدرت کا انکار کیا ہے، تو زید پر معین طور پر کفر کا فتویٰ لگانا ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس کے لیے حجت قائم کی جائے گی، شروط اور ضوابط کو دیکھا جائے گا، جو علماء نے تفصیل کے ساتھ عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی معین شخص کو کافر کہنے کے کیا شروط و ضوابط ہیں، کسی معین شخص کے ساتھ کفار جیسا تعامل کرنے کے لیے کیا شروط و ضوابط ہیں۔ اس لیے کسی معین شخص کو کافر کہنا الگ مسئلہ ہے۔ بعض لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ آپ عمل پر کفر کا اور شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، لیکن معین شخص نے وہی عمل کیا تو وہ کافر نہیں ہوگا معین طور پر، یہ کیسی بات ہوئی؟ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی نے اگر کوئی شرکی عمل کیا ہے یا کفری عمل کیا ہے یا کوئی گناہ کیا ہے تو گنہگار بھی ہو جائے، وہ مشرک اور کافر ہو ہی جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک مثال سے سمجھیں، آپ کسی ہوٹل میں گئے اور ہوٹل والے سے آپ نے پانی طلب کیا کہ مجھے ایک گلاس پانی دو۔ اب ہوٹل والے نے، اندھیرا وہاں پر تھا، گلاس میں پانی کی جگہ پر شراب آپ کے سامنے پیش کر دیا، آپ نے پی لیا اسے۔ جب آپ پی رہے تھے تو کیا سمجھ کر پی رہے تھے؟ پانی سمجھ کر پی رہے تھے، لیکن حقیقت میں کیا پی رہے تھے؟ شراب پی رہے تھے۔ آپ نے حقیقت میں پیا شراب، لیکن کیا آپ کے اوپر شراب کی حد نافذ کی جائے گی؟ کیونکہ آپ کو علم نہیں تھا، آپ نے شراب پیا ہے لیکن آپ کے اوپر شراب کی حد نافذ نہیں کی جائے گی۔ حدیث رسول سے سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے پر لعنت کی ہے۔ شراب پینے والے پر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ شراب کے بارے میں 10 لوگوں پر لعنت کی ہے، ان میں سے ایک کون ہے؟ شراب پینے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ایک شخص کو بار بار شراب پینے کے جرم میں لایا جاتا تھا اور اللہ کے رسول اس پر حد نافذ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول نے اس پر لعنت بھیج دی۔ خود اللہ کے رسول نے عام طور پر لعنت بھیجی ہوئی ہے کہ شراب پینے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس صحابی سے غلطی کیا ہوئی؟ اللہ کے رسول کی جو لعنت تھی عمومی لعنت تھی، لیکن اس صحابی نے اس عام لعنت کو ایک خاص شخص پر چسپا کر دیا، اس کو اوپر نازل کر دیا، اس قاعدے کو لاگو کر دیا، کہا کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو، کتنی بار تمہیں اللہ کے رسول کے پاس لایا جا رہا ہے، اس کے باوجود تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو اللہ کے رسول نے فوراً کہا لا تلعنہ فإنہ یحب اللہ ورسولہ، اس پر لعنت نہ بھیجو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اس صحابی نے کیا غلطی کی تھی؟ خود اللہ کے رسول نے شراب پینے والے پر لعنت بھیجی ہے، لیکن غلطی ان سے یہ ہوئی کہ ایک عام حکم کو ایک خاص شخص پر اس نے لاگو کر دیا اور ایک خاص شخص کے اوپر کہہ دیا کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کے رسول نے فوراً منع کیا کہ اس پر لعنت نہ بھیجو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی گناہ کر رہا ہو تو گناہ کرنے والا گنہگار ہو ہی جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس عذر ہو، وہ تعویل کرنے والا ہو، وہ جاہل ہو، یا اس کے پاس لا علمی ہو، وہ اس چیز کو کفر نہ سمجھ رہا ہو اور اس کے پاس دلیل اب تک واضح نہ ہوئی ہو۔ معین شخص پر کفر کا فتویٰ لگانا عام حکم کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔ اس کی میں آپ کو 2 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک بہت بڑا فتنہ ظاہر ہوا تھا، خلق قرآن کا فتنہ، بہت بڑا فتنہ تھا، یہاں تک کہ جو خلیفہ وقت تھے معتزلہ اور جہمیہ وغیرہ نے ان کے اوپر ایسا کنٹرول کر لیا تھا کہ خلیفہ وقت کو اس باطل عقیدے کا اسیر بنا لیا تھا، اس باطل عقیدے کا ماننے والا بنا لیا تھا۔ تو خلیفہ وقت بھی اس باطل عقیدے کو قبول کر چکا تھا کہ قرآن کریم کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کیا ہے؟ سلف صالحین کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کو یا اللہ کی کسی صفت کو مخلوق کہنا یہ کفر ہے۔ جو علماء اکرام تھے انہوں نے فوراً اس عقیدے کا سلف صالحین نے رد کیا۔ خلیفہ وقت نے اپنے پاور کے بل پر
زور زبردستی لوگوں کو یہ عقیدہ قبول کروانا شروع کیا، یہاں تک کہ اگر کوئی انکار کر دیتا اس پر کوڑے برساتے، جیل میں ڈال دیتے، قتل کر ڈالتے۔ یہاں تک کہ جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس آئے انہوں نے انکار کر دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو سخت ترین سزائیں دی گئی اس باطل عقیدے کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے، یہاں تک کہ جلاد مارتے مارتے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو تھک جاتا اور کہتا کہ میں ابھی تھوڑا آرام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، پھر آ کر ماروں گا۔ مارنے والا تھک جاتا، اس کے باوجود امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی زبان سے اس کفریہ کلمے کا اظہار نہیں کیا، اس کفریہ کلمے کو قبول نہیں کیا اس نے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے۔ اس کے باوجود امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان لوگوں کو جو ان کو سزائیں دیتے تھے، ایک کفریہ عقیدہ کو قبول کرنے پر مجبور کر رہے تھے، ان لوگوں کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کافر نہیں کہا، ان کے لیے نماز میں دعائیں کرتے تھے، بلکہ کسی نے کہا کہ آپ اجازت دیں ہم ان کے خلاف بغاوت کر کے ان کا تختہ پلٹ دیتے ہیں، اور کسی مسلم حاکم کے خلاف بغاوت کرنا یہ جائز نہیں، حرام ہے، خروج حرام ہے جب تک کہ وہ مسلمان ہے، الا ان تروا کفرا بواحا، اللہ کے رسول نے کہا ہے، یہاں تک کہ واضح طور پر کفر دیکھ لو، عندکم من اللہ برہان، اللہ رب العالمین کی دلیل تمہارے پاس ایک دم کھلی ہوئی ہو، کوئی شک و شبہ نہ ہو کہ یہ کفر ہے، اور لوگوں کو یہ نہ لگے کہ مسلمانوں کو کیا کر رہے ہیں، یہ کافر کر رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا نہیں، ان کے خلاف خروج جائز نہیں ہے، بلکہ خود میں اپنی نمازوں میں سجدے میں ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ غور کریں کہ ایک کفریہ عقیدہ ہے، برملا اظہار ہی نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کو زبردستی ڈنڈے کی اور کیا کہتے ہیں کہ تلوار کی نوک پر اس باطل عقیدے کو، کفریہ عقیدے کو قبول کروا رہے ہیں۔ اس کے باوجود اس زمانے کے سلف صالحین نے، یہ کون سا زمانہ تھا؟ امام بخاری رحمہ اللہ کا زمانہ تھا، امام مسلم رحمہ اللہ کا زمانہ تھا، امام علی بن مدینی، یحییٰ بن معین، اسحاق بن راہویہ اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا زمانہ تھا، یہ کبار محدثین کا زمانہ تھا، کسی نے بھی ان لوگوں پر معین طور پر کفر کا فتویٰ صادر نہیں کیا، حالانکہ سب یہ بالاجماع عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ رب العالمین کے کلام کو، قرآن کریم کو مخلوق کہنا کفر ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک کفریہ عقیدہ رکھنا، کفریہ عمل کرنا ایک الگ مسئلہ ہے، اور معین شخص پر اسی حکم کو نافذ کر دینا، جیسے کہ ابھی ہم نے کہا تارک صلاۃ کے بارے میں، نماز ترک کرنے والے کے بارے میں راجح یہی ہے، گرچہ کچھ اختلاف بھی ہے، نماز ترک کرنا یہ کفری عمل ہے، اور تارک صلاۃ یہ کافر ہے، یہ عام حکم ہے، لیکن کسی معین شخص پر اس حکم کو نافذ کر دینا کہ فلاں شخص کافر ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ آج سے کیا کیا جائے گا؟ کفار جیسا تعامل کیا جائے گا۔ یہ سلف صالحین کا منہج کبھی نہیں رہا۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ مناظرہ کرتے تھے جہمیہ سے، معتزلہ سے، اور کہتے تھے کہ تم جو عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے، عرش پر نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی رؤیت کا اور دیدار کا انکار کرتے ہو، یہ عقیدہ اگر میں رکھوں تو ابھی میں کافر ہو جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود میں تمہیں کافر نہیں کہہ پا رہا ہوں، کیونکہ جو علم مجھے پہنچ چکا ہے وہ علم تمہیں ابھی تک نہیں پہنچا ہے، تم تعویل کرنے والے ہو، تم یہ سمجھ نہیں پا رہے ہو کہ حقیقت میں کفر ہے، اس وجہ سے یہ عقیدہ اگر میں ابھی رکھوں تو فوراً میں اسلام سے خارج ہو جاؤں گا، اس کے باوجود میں تمہیں کافر نہیں کہہ پا رہا ہوں۔ تو معین شخص کو کفری عمل کی وجہ سے یا کفری عقیدے کی وجہ سے کافر کہنا اور اس کے ساتھ کفار جیسا تعامل کرنا کبھی بھی سلف صالحین کا منہج نہیں رہا ہے، کسی دور میں نہیں رہا ہے۔ ایک مسئلہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ میں بیان کر رہا تھا کہ سلف صالحین کے زمانے میں ایک اور فتنہ اٹھا تھا جس پر بہت زیادہ زور لگا کر اس فتنے کو انہوں نے دبانے کی کوشش کی اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، بہت سارے علماء نے اس پر کتابیں تک تصنیف کی۔ وہ کیا فتنہ تھا؟ وہ فتنہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے مقدمے کے اندر بیان کیا، خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الکفایہ کے اندر اور الفقیہ والمتفقہ کے اندر بیان کیا ہے، اور بھی اس زمانے کے سلف صالحین نے اس فتنے کو بیان کیا ہے اور اس فتنے سے روکنے کی امت کو کوشش کی ہے۔ وہ فتنہ کیا تھا؟ امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح کے مقدمے میں ابو الزناد رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ مدینے کے اندر 100 سے زیادہ ایسے لوگ تھے، یا تقریباً سینکڑوں ایسے لوگ تھے جو لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے تھے،
لوگوں کو دین سکھاتے تھے. ما یؤخذ عنہم العلم یقال لیس من اہلہ، لیکن ان سے علم نہیں لیا جاتا تھا، کہا جاتا تھا کہ یہ اہل علم میں سے نہیں ہے، ان سے بچ کر رہا، ان سے دین لینا. خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اس اثر کو اپنی کتاب کے اندر بھی اپنی سند سے نقل کیا ہے، اور اس کے اندر امام مالک رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے ابو الزناد رحمہ اللہ کے قول کی تفسیر میں. امام مالک رحمہ اللہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیوں ان لوگوں سے علم نہیں لیا جاتا تھا؟ ادرکت بالمدینۃ مئۃ کلہم مامون لا یؤخذ منہ العلم یقال لیس من اہلہ. ابو الزناد رحمہ اللہ تابعی ہیں، ابھی صحابہ اکرام کا صرف دور گزرا ہے اور یہ فتنہ ابھر چکا تھا. لوگوں کو ایسے لوگ دین سکھانے کے لیے آگے آ چکے تھے جو خود اہل علم میں سے نہیں تھے. اور افسوس کی بات ہے کہ آج بھی یہ فتنہ بہت زبردست طریقے سے ہمارے اس علاقے میں پھیلا ہوا ہے. ایسے لوگ لوگوں کو دین سکھانے کے لیے حاضر ہوتے ہیں اسٹیجوں میں جو خود علم حاصل نہیں کیے ہیں. اگر ان کو پڑھنے کے لیے کہا جائے تو ایک سطر اگر عبارت نہ لگی ہوئی ہو تو پڑھ نہیں سکتے. یہ ان کی علم کی حالت ہے اور وہ لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ جس کے پاس خود علم نہ ہو وہ لوگوں کو کیا سکھائے گا؟ اپنے ذہن سے جس چیز کو اس نے دین سمجھا ہے وہی سکھائے گا. علماء اکرام نے تفصیل کے ساتھ اس مسئلے پر لکھا، اتنا زیادہ واضح طور پر یہ کھلا ہوا منہج ہے کہ ذرہ برابر اس میں کوئی اختلاف کی چیز نہیں ہے. یہ 2-2-4 کی طرح کھلا ہوا منہج ہے کہ ایسے لوگوں سے علم حاصل کرنا جائز نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ کیوں ان لوگوں سے علم حاصل نہیں کیا جاتا تھا؟ یہ جب خود سے لوگوں کو سکھانے کے لیے آتے تھے تو کیا ان کی دینداری کے اندر کوئی خلل تھا؟ یہ امانت دار نہیں تھے؟ کہتے کلہم مامون، یہ سب کے سب امانت دار تھے. تقوی اور پرہیزگاری کے باب میں کوئی ان کے درمیان ان کے اندر خلل اور کمی نہیں تھی. کمی کہاں تھی؟ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ علم کتابوں سے رٹ لیا تھا. اب غور کریں، یہ آج کے زمانے کی حالت نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ کے زمانے اور ابو الزناد رحمہ اللہ کے زمانے کا ہی معاملہ ہے. فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ علم کہاں سے؟ کتابوں سے رٹ لیا تھا، اساتذہ سے حاصل نہیں کیا تھا. اسی طرح وہ کہتے تھے کہ جو مصحف سے خود سے قرآن پڑھنا سیکھ لیا ہو وہ دوسرے بچوں کو قرآن تک نہیں پڑھا سکتا. جو خود سے علم حاصل کر لیا ہو استاد کے پاس آ کر بیٹھ کر اس کو ایک لمبی مدت سے حاصل نہ کیا ہو وہ لوگوں کو دین نہیں سکھا سکتا. عبداللہ بن عون رحمہ اللہ مشہور تابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں لا یؤخذ العلم الا امن شہد له بالطلب. علم صرف اسی سے حاصل کیا جائے گا جن کے بارے میں گواہی دی جاتی ہو کہ وہ حقیقت میں طالب علم رہا ہے، وہ سیکھا ہے پہلے اس علم کو، اس کے بعد آ کر لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا ہے. علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ فرق بیان کیا ہے کہ کن کو متعالم کہا جائے گا جو لوگوں کو دین کی تعلیم نہیں دے سکتا، اور کس کو عالم کہا جائے گا جو لوگوں کو دین کی تعلیم دے سکتا ہے. اب تفصیل کے ساتھ پڑھیں، میں نے بہت زیادہ اس مسئلے پر لکھا ہے. جو میرے پیج کو فالو کرتے ہیں یا فری لانسر کے اندر صرف آپ دیکھ لیں ان مضامین کو جو اس مسئلے سے متعلق ہیں، جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں لیکن خود انہوں نے دین نہیں سکھا ہے. سلف صالحین نے اس متعلق کتنا زبردست موقف اپنایا تھا. بلکہ سلف صالحین کہتے تھے کہ صرف وہی لوگ مجرم نہیں ہیں جو اس طرح کی کوشش کرتے ہیں، جو ان کو موقع دیتے ہیں وہ بھی مجرم ہیں. بلکہ حکمران وقت کو کہتے تھے کہ ان کے اوپر واجب ہے کہ ان کے اوپر پابندی لگائیں اور ان کو موقع نہ دیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج یہ فتنہ دوبارہ بہت زیادہ سر اٹھا رہا ہے اور ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کے پیچھے فریفتہ ہے. ضرورت ہے کہ اس فتنے کا قلعہ کیا جائے اور اس کو ختم کیا جائے، دور کیا جائے. ایک تیسرا فتنہ جو صحابہ اکرام کے زمانے میں ہی ظہور پذیر ہوا تھا. صحیح مسلم کی پہلی حدیث آپ اٹھائیں، صحیح مسلم کی پہلی حدیث کتاب الایمان کی، ایک مقدمہ جیسے ختم ہوتا ہے اصل کتاب شروع ہوتی ہے. پہلی حدیث جو امام مسلم نے کتاب الایمان کے اندر روایت کی ہے اس کے اندر ایک بہت بڑے فتنے کا تذکرہ کیا ہے. وہ فتنہ کیا ہے؟ حمید بن عبد الرحمن الحمیری اور یحییٰ بن یعمر، یہ دو تابعی ہیں. یہ بصرہ کے علاقے سے آتے ہیں، کہاں؟ مکہ مکرمہ، اور آپس میں اس فتنے کا چرچا کرتے ہیں جو ان کے علاقے میں ظاہر ہو چکا تھا. وہ کون سا فتنہ تھا؟ میں نے ابھی شروع میں آپ کے سامنے حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کے رسول نے خود یہ تنبیہ کی تھی کہ میری اس امت کے اندر فرقے پیدا ہوں گے.
ہمیشہ جس منہج کو میں دے کر تمہیں جا رہا ہوں اس منہج پر آخر تک تم قائم نہیں رہو گے سب کے سب لوگ، بلکہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے کہا کہ قیامت تک میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو حق پر قائم ہوگی، لوگ مخالفت کریں گے لیکن ان کی مخالفت کی وجہ سے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ تو ایک جماعت اللہ کے فضل سے قیامت تک قائم رہنے والی ہے، اور آج بھی الحمدللہ ایسی جماعت موجود ہے، اور وہ جماعت اہل حدیث اور سلفی جماعت کی شکل میں اللہ کے فضل و کرم سے دعوت کے میدان میں، دین کے میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں، اور لوگوں کی مخالفت کی کوئی ان کو پرواہ نہیں ہوتی اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اللہ کے رسول نے خود یہ پیشن گوئی کی تھی کہ ہمیشہ پوری امت کسی منہج پر باقی رہے، ایسا نہیں ہوگا، فتنے پیدا ہوں گے۔ چنانچہ صحابہ اکرام کے زمانے میں ہی، جیسے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا، خوارج کا فتنہ پیدا ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اور ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہوا جو اس صحیح مسلم کی پہلی حدیث کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ وہ کون سا فتنہ تھا؟ یحییٰ بن یعمر اور حمید بن عبد الرحمن الحمیری، یہ دونوں آئے تھے بصرہ سے، آپس میں چرچا کر رہے ہیں کہ کاش کہ یہاں مکہ میں کوئی صحابی رسول مل جاتے اور ہم ان سے اپنے علاقے میں جو فتنہ ظاہر ہوا ہے اس کے متعلق سوال کر لیتے۔ یہاں سے علماء کی اہمیت پتہ چل رہی ہے، یہاں سے علماء کی اہمیت پتہ چل رہی ہے۔ اس مسئلے کو خود تابعین کے کبار علماء میں سے ہیں لیکن حل نہیں کر رہے ہیں، صحابہ رسول کو تلاش رہے ہیں، اور حقیقت میں ایک سلفی اور ایک اہل حدیث کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ وہ کسی مسئلے کے تعلق سے جانکاری لینی ہو تو کیا کرتا ہے، وہ علماء کی طرف رجوع کرتا ہے، خود سے فیصلہ نہیں کر لیتا۔ اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے ایک واقعہ اور میں بیان کر دیتا ہوں ضمنی طور پر۔ خود صحابہ اکرام کی زندگی میں آپ دیکھیں ایک نمونے کو، عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے اندر موجود تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے، یہ ابھی مکہ میں موجود ہیں، اور ابھی تمام صحابہ اکرام پر ہجرت فرض نہیں ہو گیا تھا، ہجرت فرض نہیں ہو گئی تھی، بلکہ بہت سارے ایسے تھے جو مستضعفین، جن کو اللہ نے قرآن میں کہا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دیا ہوا تھا، جب تک یہ کمزور ہیں تب تک ان کے لیے رخصت ہے، مکہ میں قیام کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کی حالت سدھرے وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں۔ بہرحال عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ اکرام ابھی بھی مکہ میں موجود تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا پورا خاندان، بلکہ خاندان میں سے بہت سارے لوگ آخری وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے انہوں نے ہجرت کیا تھا۔ تو بہت سارے صحابہ اکرام ابھی مکہ میں موجود تھے، ان میں سے ایک کون تھے؟ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن کا معاملہ ہے کہ ایک خاتون ان کے گھر میں آ کر کہتی ہے کہ میں نے آپ کو اور آپ کی بیوی دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ ایک خاتون کی گواہی ہے بس، اور گواہی کن کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ ایک صحابی رسول کے سامنے۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا کرتا؟ فوراً انٹرنیٹ میں سوال لکھ کے سرچ کر لیتا اور خود سے فتویٰ لے لیتا۔ وہاں پر صحابہ اکرام بھی موجود تھے، خود صحابی رسول ہیں، زیادہ سے زیادہ کیا کرتا؟ قرآن حدیث دیکھ لیتا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی جو لمبی آیت ہے اس کے اندر خود بیان کیا ہوا ہے گواہی کے اصول و ضوابط کو، کہ دو لوگوں کی گواہی ضروری ہے کسی معاملے میں، اگر مرد نہ ہو عورت ہو تو دو عورت ایک مرد کے بالمقابل، اور یہاں پر صرف ایک عورت ہے، ہم فوراً اجتہاد کرتے کہ تم صرف ایک عورت ہو، تمہاری گواہی کا کوئی اعتبار ہی نہیں شریعت کی نگاہ میں، فوراً اس کو ہم رد کر دیتے۔ نہیں، اس صحابی نے ایسا نہیں کیا۔ کیا فوراً وہاں سے رخت سفر باندھا مدینے کے لیے، اللہ کے رسول کے پاس وہاں سے سفر کر کے آئے صرف ایک مسئلے کے لیے۔ آج علماء کو ہم فون کرتے ہیں، وہ جواب نہیں دیتے تو ناراض ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے جواب نہیں دیا ہمیں۔ اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ جو مشہور علماء علاقے کے اندر موجود ہیں وہ فیس بھی نہیں لیتے، ڈاکٹر کے پاس جائیں تو فیس بھی لیتے ہیں، یہ فیس بھی نہیں لیتے، فری میں آپ کو آپ کے دینی مسائل کا حل پیش کرتے ہیں، پھر بھی اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ان کے پاس جائیں اور جا کر ان سے اس مسئلے کا حل کریں۔ خود سے انٹرنیٹ سے سرچ کر کے ہم مفتی بن جاتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ اپنے ہی گھر کے قریب کی کوئی مل جائے تو اسی سے مسئلہ حل کر لیتے ہیں۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا، وہاں سے سفر کر کے آئے اللہ کے رسول کے پاس، پورا واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کیف وقد قیل، جب ایک خاتون خود اپنے بارے میں گواہی دے رہی ہے کہ میں نے دودھ پلایا ہے، اس کے باوجود اس عورت کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہو تم؟ فوراً انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اب غور کریں کہ اگر خود سے وہ اجتہاد کر رہے ہوتے اور اس آیت کے مطابق فیصلہ کر رہے ہوتے تو کیا کرتے؟ اسی بیوی کے ساتھ ہمیشہ رہتے اور ایک ناجائز تعلقات وہاں پر زندگی بھر قائم کیے ہوئے رہتے۔ تو یہ ہے علماء کی اہمیت۔
ابھی اللہ کے فضل و کرم سے علماء موجود ہے. جب کسی عالم کی وفات ہوتی ہے اس وقت ہماری آنکھ کھلتی ہے کہ ایک عالم دنیا سے رخصت ہو گئے, کاش کہ ہم نے ان سے کچھ فائدہ اٹھا لیا ہوتا. ارے بھائی جب تک موجود ہے تب تک کو کم از کم فائدہ اٹھا لیں, لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی. ہم جاتے ہیں کن کے پاس؟ جو خود مسکین ہوتے ہیں. مجھے بعض مشائخ نے بیان کیا, آپ کے اسی مغربی بنگال کی بات ہے, کہ ایک اجلاس میں بہت سارے شیخ الحدیث بیٹھے ہوئے تھے, بہت سارے شیخ الحدیث جو اپنے مدرسوں میں صحیح بخاری کا درس دیتے ہیں, اور اس اجلاس کے آخر میں سوال و جواب کی مجلس قائم کی گئی. ان مشائخ کی موجودگی میں ایک بردر بیٹھا فتویٰ دینے کے لیے, آپ کے ہی علاقے کا. نہ اس کو شرم و حیا محسوس ہوئی کہ ان مشائخ کے سامنے میں کیسے مفتی بن جاؤں, اور نہ لوگوں کو کبھی یہ آر محسوس ہوئی کہ ان مشائخ کے سامنے میں کیسے ایک بردر سے سوال کر رہا ہوں. تو یہ صرف وہ مسئول نہیں ہے, بلکہ ہر کوئی جو اس چیز کو فروغ دے رہا ہے مسئول ہے. تو یحییٰ بن یعمر اور حمید بن عبد الرحمن الحمیری رحمہم اللہ, جو علماء تابعین میں سے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ کاش کہ کوئی صحابی رسول مل جاتے, ہم ان سے اس مسئلے کے متعلق پوچھ لیتے. اتنے ہی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابی رسول جلیل القدر صحابی, مسجد حرام کے اندر داخل ہو رہے ہیں. کہتے ہیں کہ فوراً جا کے ہم نے ان کو لپکا, ایک دائیں اور ایک بائیں جانب ہو گئے, اور جا کے ان کے سامنے ہم نے اپنا مسئلہ رکھا کہ ہمارے علاقے بصرہ میں معبد جوہنی نام کا ایک شخص ظاہر ہوا ہے ایک فتنہ لے کر. کون سا فتنہ؟ تقدیر کے انکار کا فتنہ. یہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے, یہ فتنہ صحابہ کرام کی زندگی میں ظاہر ہو چکا تھا. تقدیر کے انکار کا فتنہ, ان الامر انف والا قدر. وہ یہ نعرہ لگاتا تھا کہ کسی چیز کے بارے میں تفصیلی طور پر علم اللہ تعالیٰ کو کب ہوتا ہے؟ واقع ہو جانے کے بعد. واقع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو کچھ پتا نہیں رہتا. نعوذ باللہ من ذالک. وہ اللہ قدر اور تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا, فوراً کہا کہ ان کو جا کے کہہ دینا کہ میں ان سے بری ہوں, وہ مجھ سے بری ہے. حقیقت میں اہل بدعت کے ساتھ ایک سلفی عالم کا یہی تعامل ہونا چاہیے, ایک سلفی شخص کا یہی تعامل ہونا چاہیے کہ اہل بدعت کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے نہ رہیں, بلکہ وہ مجھ سے بری ہے, میں ان سے بری ہوں. دینی معاملات میں کوئی ان کے ساتھ دوستی نہیں. ہاں دنیاوی کوئی معاملات ہو, کہیں پر ملی معاملہ ہو, تو وہاں پر مصلحت کے تحت اگر وہاں پر لوگوں کو شبہ نہیں پیدا ہو رہا ہے, لوگ آپ سے غلط تاثر نہیں لے رہے ہیں اور ان کی بدعت سے قریب نہیں ہو رہے, تو حالات کے پیش نظر کہیں کہیں پر معمولی گنجائش دی جا سکتی ہے. ورنہ یہی حکم ہے کہ اہل بدعت کے ساتھ اتحاد و اتفاق کر کے رہنا, لوگوں کے سامنے ان کو پیش کرنا, ان کی مجلسوں میں حاضر ہونا, ان کی باتیں سننا, اس کی گنجائش ہماری شریعت نے نہیں دی ہے. یہ سلف صالحین کا کھلا ہوا واضح منہج ہے. آپ امام جن کے بارے میں ابھی میں نے شروع میں کہا کہ ان کتابوں کو نہ پڑھنے کی وجہ سے ہم اپنے عقیدے اور منہج سے واقف نہیں ہیں آج. امام لالکائی رحمہ اللہ نے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ کے اندر, جو کہ منہج کی بے مثال کتاب ہے, کاش کہ اس کتاب کو طلب علم کو پڑھا دیا جاتا ہے. ایک دو نہیں, تقریباً 200 نصوص ذکر کیے ہیں سلف صالحین کا منہج ذکر کرتے ہوئے کہ اہل بدعت سے کسی بھی طرح کا تعلق رکھنا, ان کی مجلسوں میں حاضر ہونا, ان کے دروس میں حاضر ہونا, ان کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا جائز نہیں ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا ان کو جا کر کہہ دینا کہ میں ان سے بری ہوں, وہ مجھ سے بری ہوں, ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. دوسرا جملہ کیا کہا کہ اگر وہ احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرے, پھر بھی اللہ رب العالمین ان کا کوئی عمل قبول کرنے والا نہیں ہے جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لائیں. احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کا معنی سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ احد پہاڑ جانتے ہیں کتنا بڑا ہے؟ احد پہاڑ کے برابر اگر سونا اکٹھا کرنا ہو تو پوری دنیا کی جائیداد کو آپ بیچ دیں تب بھی سونے کے اندر کنورٹ کرے تو احد پہاڑ کے برابر نہیں ہو پائے گا. یعنی پوری دنیا بھی اگر کوئی مالک ہو جائے پوری دنیا کا, اور پوری دنیا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے, تقدیر پر ایمان نہ ہو. یہ صرف تقدیر پر ایمان ہونے, بالکل میں دیکھ رہا ہوں گھڑی بار بار, انشاءاللہ 1 منٹ بھی زیادہ نہیں لوں گا. تو کیا کہا انہوں نے کہ اگر پوری دنیا کے برابر بھی, یعنی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے, لیکن تقدیر پر ایمان نہ ہو تو اللہ رب العالمین کے عذاب سے نہیں بچ سکتے.
میرے بھائیوں یہ صرف تقدیر کا مسئلہ نہیں ہے، ایمان کے تمام ارکان کا یہی مسئلہ ہے۔ آپ پوچھ لیں امتحان کے طور پر اسی جماعت سے، اسی گروہ سے، کہ کتنے لوگوں کو تقدیر کے بارے میں پتا ہے کہ ہمارا ایمان تقدیر کے متعلق کیسا ہونا چاہیے؟ کبھی ان سے بات کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ 90%، 95% لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن کو تقدیر کے بارے میں ذرہ برابر کوئی علم ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں پوچھ رہے کہ ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے رب العالمین کے سلسلے میں، اکثر و بیشتر کو آپ پائیں گے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں جو عقیدے کی کتابوں میں بیان ہوا ہے اکثر لوگوں کو کوئی علم نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان مسائل کو لوگوں کے سامنے کبھی بیان نہیں کیا جاتا۔ چند علماء ہوتے ہیں جو توحید کے مسائل، ایمان کے مسائل، ان مسائل کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، منہج کے مسائل، عقیدے کے مسائل کو رکھتے ہیں۔ بکثرت ضرورت ہے کہ ان مسائل کو لوگوں کے سامنے چھیڑا جائے۔ یہ جو لوگوں کے اندر نفرت ایک ہے نا، نفرت تو نہیں کہوں گا، ایک طرح سے اجنبیت پن ہے کہ اس طرح کے مسائل کو سننے کے بعد جلدی سمجھ نہیں پاتے بہت ساری باتوں کو۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ زندگی میں پہلی بار سن رہے ہیں، اس سے پہلے کبھی سنا ہی نہیں، چند لوگوں سے صرف سنا تھا۔ جب بکثرت اس چیز کا تذکرہ ہوگا، بار بار ان چیزوں کو دہرایا جائے گا، تو پھر یہ چیزیں ان کے لیے سمجھنا آسان ہو جائیں گی، ان کے ذہن کے اندر، ان کے دل کے اندر یہ عقیدہ راسخ ہو جائے گا۔ کوئی بھٹکانا بھی چاہے گا تو کامیاب نہیں ہوگا، لیکن چونکہ ان کے پاس پورا عقیدہ خالی ہے، دل پورا خالی ہے، جانتا ہی نہیں کہ صحیح عقیدہ کیا ہے، تو لوگوں کو فوراً کوئی مودودی بھکت آتا ہے، کوئی اسراری بھکت آتا ہے، فوراً ان کو اچک کے لے کے چلا جاتا ہے، اور ہم اس وقت روتے ہیں۔ ابھی شیخ سلام علی صاحب بیان کر رہے تھے شکیل بن حنیف کا فتنہ جو اس علاقے میں اٹھا ہوا ہے، یہ ہمارے بچے اس فتنے کے اندر کیوں گرفتار ہو رہے ہیں؟ ایک بہت واضح منہج اور بہت واضح عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جس کا علم ہر بندے کو ہونا چاہیے تھا، لیکن ایک فتنہ اٹھا ہے اور ہمارے بچوں کو جا کے وہ کیا کر رہا ہے؟ کیپچر کر رہا ہے، گرفتار کر رہا ہے، اور ایک واضح باطل منہج کو، باطل عقیدے کو پیش کر رہا ہے، اور ہمارے بچے قبول کر رہے ہیں۔ وجہ آخر کیا ہے؟ آپ نے کبھی سنا ہے کسی جلسے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ کسی نے بیان کیا ہو؟ جب علماء بیان نہیں کریں گے، لوگوں کو علم نہیں ہوگا، پہلی مرتبہ اسی چیز کو سنیں گے ان لوگوں سے، اور ایسے لوگوں کے پاس عقلی دلائل بہت ہوتے ہیں، فوراً وہ گرفتار کر لیتے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے شیخ کو کہ شیخ نے اس موضوع پر خصوصی طور پر کتاب لکھی، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اللہ جزائے خیر دے کہ امت کی طرف سے انہوں نے ایک کام کیا ہے۔ اس طرح کے مسائل پر بولنا، اور بولنے والے چند گنے چنے لوگ ہیں، لیکن ان کو بھی ہمت نہیں آنی چاہیے، اور بھی لوگ آئیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ سب اس عقیدے اور منہج سے محبت کرنے والے ہیں۔ ایک خلل اور کمی تھی، اس کمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو حرکت دینے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ہمارے یہ لوگ بھی ان چیزوں کو سمجھیں گے، اور ہمارے علماء بھی ان مسائل کا اپنے مدرسوں کے اندر بھی اور لوگوں کی مجالس کے اندر بھی ان کا تذکرہ کریں گے، تو انشاءاللہ سنہرا دور آئے گا جس میں منہج سلف کا اظہار ہوگا، اور لوگ اس چیز سے اجنبیت پن اور اکیلا پن محسوس نہیں کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ ان چیزوں کو بار بار بیان کیا جانا، اس سے مشائخ کو میں کہوں گا کہ اس کو عار نہ سمجھیں، اور نہ یہ سمجھیں کہ ایک ہی چیز کو بار بار کیوں ہم بیان کریں۔ میں آپ کو ایک مثال صرف دیتا ہوں، علامہ ابن باز رحمہ اللہ، نام آپ لوگوں نے سنا ہے؟ علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے دلم کے علاقے میں رہتے وقت، جس زمانے میں دلم کے علاقے میں رہتے تھے ابن باز رحمہ اللہ، صرف وہاں پر رہنے کے دوران الاصول الثلاثہ نامی جو عقیدے و منہج کی بہت ہی لاجواب اور بہت مختصر کتاب ہے، جانتے ہیں کتنی مرتبہ پڑھایا تھا لوگوں کو؟ 100 مرتبہ سے زیادہ۔ اتنے بڑے علامہ، دنیا کے سب سے بڑے عالم، اور انہوں نے عار محسوس نہیں کی کہ ایک چھوٹی کتاب لوگوں کو بار بار پڑھانے سے کیا فائدہ ہوگا، 2 مرتبہ 5 مرتبہ پڑھا دیا کافی ہے۔ لیکن جانتے تھے ہمارے یہ علماء کہ ان مسائل کا تذکرہ کس قدر زیادہ کرنا چاہیے۔ 100 مرتبہ سے زیادہ ابن باز رحمہ اللہ نے صرف الاصول الثلاثہ کو لوگوں کو پڑھایا تھا، اور آج ہم اگر 1 مرتبہ پڑھا لیتے ہیں، 2 مرتبہ کسی موضوع پر، عقیدے کے موضوع پر بول لیتے ہیں، تیسری بار بولنے میں خود عجیب لگتا ہے کہ اسی چیز کو پھر کیسے لوگوں کے سامنے دہرائیں۔ میرے بھائیوں نہ گھبرائیں، بار بار لوگوں کے سامنے تذکرہ کرتے رہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، سورہ فاتحہ کو ہم بار بار دہراتے ہیں نماز کے اندر، کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے مقصد ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے اس کا حکم نہیں دیا ہے۔ اللہ اکبر کا لفظ دن میں کتنے مرتبہ آپ دہراتے ہیں؟ کہیں لفظ اللہ اکبر روزانہ دن میں کتنی مرتبہ دہراتے ہیں؟ تقریباً 250 سے 300 مرتبہ ہر مسلمان بندہ دہراتا ہے۔ اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر کی صدا آتی ہے، اقامت کے اندر نماز کھڑی ہوتی ہے، اللہ اکبر کہہ کے ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہوتے وقت پھر اللہ اکبر، نماز ختم ہوئی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اس طرح کتنے مرتبہ آپ دہرا لیے 5 نمازوں میں؟ 250 سے 300 مرتبہ۔ یہ جو بار بار آپ کی زندگی میں روزانہ 250-300 مرتبہ ایک کلمے کو دہرایا جا رہا ہے بغیر کسی مقصد کے، اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے۔
عظیم مقصد ہے، لیکن اس مقصد کو واضح کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ کبھی آپ نے سنا کہ اللہ اکبر اس جملے کے پیچھے اللہ رب العالمین کے کیا کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ علماء کرام نے بیان کیا ان چیزوں کو، لیکن افسوس کی بات ہے نہ ان کا تذکرہ اسٹیجوں سے کیا جاتا ہے، نہ طلبہ کے سامنے مدرسوں کے اندر کیا جاتا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے دعوتی مشن کا رخ عقیدے اور منہج کی طرف بہت زیادہ موڑیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں ہم نے یہاں پر سنی، اللہ رب العالمین انہیں سمجھنے اور ان کے مطابق چلنے اور آخری سانس تک عقیدہ سلف منہج سلف پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہماری وفات ہو تو ایمان کی حالت پر ہماری وفات ہو اور نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ جزاک اللہ